سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 اور 87 دو آیات کریمہ آج کے درس میں ہمارے شامل ہیں۔ ان دو آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر کوئی بات پہنچے تو تمہیں چاہیے کہ اس میں تحقیق کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ رائے خدا میں جہاد کیجیے اور مومنین کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، یہ بھی ایک بات بیان فرمائی گئی۔ آج کی اس نشست میں جو دو آیات کریمہ ہیں ان میں بنیادی طور پر مکارم اخلاق کی تربیت دی گئی ہے۔ معاشرتی معاملات میں مکارم اخلاق ایک اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے یا رکھتے ہیں، اور سلام مکارم اخلاق ہی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ان دو آیات کریمہ میں سلام سے متعلق بات فرمائی گئی اور مختصراً یہ کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو۔ سلام یہ دو لوگوں کے ملاقات کے وقت جو کلمہ کہا جاتا ہے خاص، اس کا نام ہے۔ چونکہ تمام مہذب اقوام میں اور متمدن قوموں میں یہ رواج موجود ہے کہ جب بھی ان میں سے دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی خاص کلمہ جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور ترین اقوام میں سے جو یورپین لوگ ہیں یا ان سے متاثرہ لوگ ہیں وہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ وغیرہ، گڈ نائٹ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی نمستے نمستے کرتے ہیں۔ دوسرے پڑوسی اس طرف ایران والے وہ شب بخیر، صبح بخیر وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت توحید سے پہلے کی بات ہے، لوگ حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، انعم اللہ بک عینا، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، انعم اللہ صباحا، اللہ تیری صبح کو اچھی کرے، یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کی روشنی پھیلی، سورج اسلام طلوع ہوا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کلمات اور الفاظ کی ادائیگی کو ممنوع قرار دے دیا گیا، حیاک اللہ، انعم اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بدلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ بوقت ملاقات کچھ کلمات کہا کرتے تھے جن میں حیاک اللہ، انعم اللہ بک صباحا، انعم اللہ بک عینا، ان الفاظ کا استعمال دور جاہلیت میں بھی تھا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں السلام علیکم شامل ہوا۔ لفظ السلام علیکم یہ جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے سامنے سجدہ ریزی کا معاملہ بھی ہو گیا، سارا ہو گیا۔ اب خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، جائیے جنت میں
فلاں موقع پر فلاں جگہ پر کچھ فرشتے ہیں، مخصوص فرشتے ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، انہیں جا کر سلام کیجیے، جو جواب ان کی طرف سے آئے گا وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، انہوں نے جواباً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام کا طریقہ ہے یہ آدم علیہ السلام اور اس جنت میں فرشتوں کی طرف سے جاری ہوا، گویا یہ سنت آدم ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے بعد تمامی انبیاء علیہ السلام کا یہ مسنون طریقہ رہا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت، یعنی ان کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ جب بھی کسی سے کوئی ملتا تو ان کی تعلیم یہ تھی السلام علیکم کہا جائے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سے پہلے لفظ السلام کے معنی اور سلام کی معنوی حیثیت یا خصوصیات اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، لفظ السلام، اس کا معنی علماء نے یہ لکھا اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ اور نگہبان ہو۔ السلام علیکم کا معنی کیا لکھا ہے؟ اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا نگہبان اور محافظ ہو۔ اس میں لفظ سلام ہے، اور لفظ سلام بہت ساری معنوی خصوصیات کا حامل ہے، من جملہ ان میں سے کہ یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لفظ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لفظ سلام اہل جنت کی طرف کے لیے فرشتوں کی طرف سے استقبالیہ جملہ ہے، سلام علیکم بما صبرتم، یہ جملہ وہاں کا کہا جائے گا۔ لفظ سلام اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ لفظ سلام ایک دعا ہے کہ بندہ مومن دوسرے بندے سے کہتا ہے السلام علیکم، گویا دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تمہارا نگہبان اور محافظ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ السلام ایک ذکر بھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اچھا، ذکر کے ساتھ ساتھ تذکیر بھی ہے، یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ کیسے کہ یہ لفظ بتلاتا ہے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم اللہ کی نگہبانی میں اور محافظت میں آ جاؤ۔ یہ لفظ اس بات کی تذکیر اور یاد دہانی کرواتا ہے کہ میں، آپ یا لوگ ایک دوسرے کا کوئی نفع کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ہر نفع کا مالک، ہر نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لفظ السلام علیکم ایک طرح سے وعدہ بھی ہے۔ جو فرد السلام علیکم کہتا ہے وہ گویا دوسرے سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، میری طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، ہر چیز کی حفاظت ہے، اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم، گویا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میری طرف سے محفوظ رہو گے، مامون رہو گے۔ یہ دعا بھی ہے، تذکیر بھی ہے، ذکر بھی ہے، اسماء الحسنہ کا رشتہ ہے، اور وعدہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے ترغیباً یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، چاہے تم جس کو سلام کرنا چاہتے ہو اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، ہر ایک کو سلام پہنچاؤ۔ اس حدیث کو ایک اور مقام پر تھوڑا تفصیلاً بیان کیا گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، یعنی جب تک ایمان نہ لے آؤ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ایمان مکمل ہوتا ہی تب ہوگا ہی تب جب آپس میں محبت ہوگی، جب آپس میں کیا ہوگی؟ اور سنو، میں تمہیں محبت پیدا کرنے کا ایک عمل نہ بتا دوں، اور وہ عمل یہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے
آپس میں کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ. سلام کو پھیلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. ایک شخص آئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، السلام علیکم کہا. آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں. ایک اور صحابہ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 نیکیاں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اور آدمی آئے، چوتھا آدمی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آپ نے فرمایا 40 نیکیاں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ سلام میں السلام علیکم کم از کم اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا دیا جائے اور اس کے ساتھ وبرکاتہ کا لفظ بڑھا دیا جائے. یہ ہے مسنون. علماء نے اس کو مسنون لکھا ہے اور ومغفرتہ کو مسنون نہیں لکھا. ایک روایت کا حصہ ضرور ہے لیکن وہ مسنون نہیں ہے. مسنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. تو یہ جب لفظ کوئی ادا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو کتنی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں؟ 30 نیکیاں مل رہی ہیں. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور آج ہمارے انحطاط کا عالم یہ ہے کہ ہم اول تو سلام کرتے ہی نہیں، اور اگر سلام کریں بھی تو صرف اپنی جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں. اس کے سوا ہم سلام کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ اب اگلی بات سنیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے والے کی جو ترغیبی بات کی ہے، اس کے جو فضائل بیان فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر و نخوت سے مبرہ ہوتا ہے، یعنی اس میں اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنے والے کے متعلق ایک اور بڑی عجیب بات فرمایا سلام میں پہل کرنے والا بخیل نہیں ہوتا. اور اسی کو ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام نہ کرے. ہمارا تو یہاں حال ہی بڑا عجیب ہے کہ ہم سلام کرنا مطلب اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم اپنی توہین کبھی مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار اپنے ملازم کو، مالک اپنے ملازم کو سلام کرے. بہت کم. حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، خواہ آپ کے سامنے عمر کے لحاظ سے کوئی بڑا ہوتا تھا یا عمر کے لحاظ سے کوئی چھوٹا ہوتا تھا. حتیٰ کہ آپ بچوں کے پاس جاتے تو آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو معاملہ ہی برعکس. تعلیمات سلام میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہیں. اس سے کیا ہوگا؟ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے گھر میں خیر اور برکتیں نازل ہوں. آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم داخل ہوتے سلام نہیں کرتے. نہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں. حالانکہ تعلیمات یہ ہیں کہ سوار آدمی ہو اور وہ چل رہا ہو، کوئی آدمی بیٹھا ہو تو سوار کو حکم ہے کہ وہ سلام کرے. کھڑا آدمی ہے، دوسرا آدمی بیٹھا ہے تو کھڑے ہوئے آدمی کو حکم ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے. یہ تعلیمات ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. یہ تعلیمات ہیں کہ ہم جب کسی کو دیکھیں کہ کوئی ذکر میں مصروف نہیں، کوئی ایسی مصروفیت نہیں کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ کبر اور نخوت سے پاکیزگی کی دلیل اور نشانی ہے. سلام اسلام کا شعار ہے. سلام کیا ہے؟ اسلام کا شعار ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے استقبالیہ کلمہ ہے.
آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تذکیر ہے، اور وعدہ ہے کہ آپ مجھ سے محفوظ اور مامون۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے، لیکن میں ابھی صرف چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ سلام کے حوالے سے یہ واضح نشین فرمائیے کہ اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اجر اور ثواب بھی یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سنت کا ثواب کم ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایک آدمی سلام کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا سنت کا، دوسرا آدمی سلام کا جواب دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا جواب دینے کا، اور جواب دینا واجب، تو گویا اس کو جواب دینے پر اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی سے متصل یہ بات سمجھ لیجیے اس کے ضمن میں کہ اگر کہیں مجلس ہے تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم مجلس میں داخل ہوں، مجلس میں جائیں تو بآواز بلند السلام علیکم کہہ دیں۔ ہر ایک کو الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بآواز بلند کہہ دیں تو سب نے سن لیا۔ اب جو مجلس میں شریک لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو وجوب کفایہ ختم ہو جائے گا، یعنی جو سب پر واجب عمل تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجوب ثواب صرف اس ایک کو ملے گا۔ اگر سب نے جواب دیا تو سب کا جواب دینا افضل ہے اور سب کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے، مثلا کوئی آدمی ذکر میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے، وضو کرنے میں مصروف ہے، کھانا کھانے میں مصروف ہے، مطالعہ کرنے میں مصروف ہے، اس طرح کے کسی بھی عمل میں مصروف ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جس سے اس کا وہ عمل متاثر ہو، جس سے اس کا عمل۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غلط کام میں مصروف ہے اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی اعلانیہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کبوتر بازی کر رہا ہے، شراب خدا نخواستہ پی رہا ہے، یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہے جو کہ شرعاً حرام ہے، اس آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی موجود ہے تو وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے بیت الخلاء وغیرہ ہے، ہاں جی، یا کوئی آدمی نہا رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی باتھ روم میں گیا ہوا ہے بیت الخلاء، تو وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے کہ کافر، زندیق، مرتد، بدعتی، ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو سلام، خاص طور پہ ان کو سلام کرنے میں پہل تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے تو معاشرتی طور پر کچھ برتاؤ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کے ساتھ ان کے لیے، ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ پیدا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہی ان کا حال پوچھ لیں، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، مزاج اچھے ہے، مطلب اس انداز میں حال احوال پوچھنا کوئی منع نہیں ہے، مزاج پرسی کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا درست نہیں۔ اچھا، اگلی بات، اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چونکہ سلام نہیں کیا جا سکتا تو کیا شب بخیر کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، یا صبح بخیر کہہ سکتے ہیں، کیا گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ان الفاظ کا استعمال کرنا درست ہے کیونکہ یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورنہ اگر آپ نے باہمی ملاقات کے وقت کا جو کوئی جملہ بولنا ہے تو صرف اس کا حکم صرف سلام کا ہے، ورنہ آپ حال حوال پوچھیے اور خیر خیریت پوچھیے، مزاج پرسی کیجیے، کوئی اور کسی اور قوم کا جملہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اس سلام کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہم کسی عورت کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، عورتوں کی دو قسمیں، نمبر ایک محرم اور نمبر دو غیر محرم۔ جو محرم عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں۔ نمبر دو غیر محرم عورتیں۔ غیر محرم عورتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو بلوغت سے جوانی کی عمر تک، بڑھاپے سے پہلے، اور ایک وہ ہیں کہ جو بچیاں ہیں یعنی نابالغ ہیں یا پھر بوڑھی ہیں،
یاد رکھیے بوڑھی عورتوں کو یا بچیوں کو سلام کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں، اجازت ہے۔ نوجوان عورت کو سلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یعنی کوئی عورت نوجوان سامنے سے آ رہی ہو تو ہم اس کو کھڑے ہو کر کے السلام علیکم نہیں کہیں گے، کیونکہ 100% فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ آپ کے یا اس کے یا کسی دیکھنے والے کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے نوجوان عورت کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھی عورت کو سلام کرنے کی اجازت ہے، اجازت میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سلام کا ہی حصہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جائیں تو اس وقت ہم اہل قبور کو یعنی قبر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سبقتم منا ونحن منکم لاحقون ونحن بكم لاحقون، ہم تمہارے پیچھے آئے چاہتے ہیں، آپ پہل کر گئے، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو سلام کا ہی حصہ ہے کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں تو وہاں پر باقاعدہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کریں۔ تو سلام یہ اللہ کی طرف سے ایک زبردست حکم ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، یعنی اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بھی السلام علیکم کہہ دیں کم از کم، ورنہ اس سے بہترین جو جواب ہے وہ دیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یہاں پر کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ کہ دیکھیے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو گویا کہ ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، نا کہ آپ کی جان مال عزت آبرو ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی سلام کر کے اس کو نقصان پہنچائے، ایسے منافقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آدمی زبان سے تو سلام کرے لیکن دل میں منافقت ہو، ظاہراً تو اس کو سلام کرے اور باطناً اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ آپ نے جو وعدہ کیا کیا آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو دعا دی کیا آپ دعا دینا چاہتے ہیں یا صرف رکھ رکھاؤ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیب۔ اور اتنا زبردست یہ جملہ ہے کہ دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ ہاں وہی زندہ رکھے، اللہ کو زندہ رکھے، لمبی عمر کر دے، آپ کو عمر دراز کرے، سارے مفہوم اسی کے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو السلام علیکم میں اور حیاک اللہ میں کتنا فرق ہے۔ حیاک اللہ جب آپ کہتے ہیں کسی کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کے لیے درازی عمر کی دعا کر رہے ہیں، لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں السلام علیکم کا لفظ جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ دعا اس کے لیے وہی کر رہے ہیں لیکن تھوڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ وہ پاکیزگی کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، مطلب یہ کہ عمر تو وہی ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، عمر تو آپ کے کہنے سے بڑھنی نہیں ہے، لیکن اس عمر میں برکت پیدا ہو جائے گی صحت کے اعتبار سے، سلامتی کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اور پاکیزگی کے اعتبار سے۔ گویا آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر کو پاکیزہ بنائے، گویا حیات طیبہ کی دعا دے رہے ہیں۔ اور جو دور جاہلیت میں دعا دی جاتی تھی حیاک اللہ، وہ مطلقاً زندگی کی دعا دی جاتی ہے۔ آج بھی عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے ہم پاکستانی لوگ شب بخیر صبح بخیر استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم باہمی ملاقات کے لیے ایک جملہ ہی استعمال کرتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے یہ باہمی ملاقات کے لیے یہ جملے ہیں، اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، خود سے اپنی مرضی اور چاہت سے الفاظ کو نہ استعمال کرنا ہے اور نہ ہی گھڑنا ہے۔
فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. گویا یہ حکم بھی اسی کا ہے، اسی کے حکم کو مانا جائے. اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے بنائے ہوئے الفاظ کو نہ اس کی تبلیغ کی جائے نہ اس کی اجاعت کی جائے. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. فرمایا وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور پھر اس جمع کرنے کے بعد اس کا محاسبہ ہوگا. جیسے کہ پہلے کہا کہ تم نے ایک دوسرے کے لیے کیا اچھائیاں کی، کیا ترغیب کی، کیا نیکی کی، کیا برائی کا سوچا، یہ ساری چیزیں وہاں سامنے ہو جائیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.